فجر کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے ایک نئے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں خصوصی دعائیں کیا کرتے. اللہم ما اصبح بی من نعمہ او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ، آج کی اس صبح میرے اوپر یا تیری مخلوقات میں سے کسی کے اوپر جو بھی نعمتیں ہوئے گی محض تیری طرف سے ہیں. سب تعریفیں بھی تجھے زیب دیتی ہیں اور شکریہ کے سارے کلمات بھی تجھے ہی زیب دیتے ہیں. یہ ایک چینج کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، تبدیلی کی علامت ہے. یوں تو سارے ہی اوقات اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، لیکن اس وقت میں جو نماز فجر ادا کی جاتی ہے اس کی سب سے پہلی بنیادی اور بڑی خصوصیت یہی ہے کہ جو اس وقت میں اللہ کے سامنے بیدار ہو کے کھڑے ہو جاتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، پیشانی کو ٹیک لیتا ہے، ناک سے لکیریں کھینچتا ہے، رب کریم کے سامنے اسے حاضری کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلات، اس کی الجھنیں، اس کے مصائب، اس کے اوپر ٹوٹنے والے مختلف قسم کے آزمائشوں کے پہاڑ، اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے وہ میرے ذمہ ہو جاتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، سیرت کو میں نے جتنا بھی پڑھا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آئی ہیں، کسی اور کی زندگی میں اتنے امتحان کبھی نہیں آئے. کسی کی زندگی میں ایک امتحان آتا ہے، کسی کی زندگی میں دوسری قسم کا امتحان آتا ہے، اور آپ کی زندگی میں سب قسم کے امتحانات اور مختلف نوعیتوں کے امتحانات جمع ہو گئے تھے. نفسیاتی طور پہ اذیتیں آپ کو دی گئیں، ساحر اور مجنون کہا گیا، دیوانہ تک کہا گیا. جسمانی طور پہ تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئیں، پتھروں کی بارش بھی کی گئی، ایڑیوں کو لہو لہان بھی کیا گیا، جس میں اتھر میں تیر اور نیزے پیوست بھی کیے گئے، دندان مبارک کو شہید بھی کیا گیا. آپ کے دائیں بائیں جو ساتھی تھے اور جو آپ کو ماننے والے تھے ان کو بھی اذیتیں دی گئیں. اور جب یہ مصیبتوں کے سارے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے تو تب اللہ اپنے پیغمبر سے کیا کہہ رہے تھے؟ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اے میرے پیارے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ صبر کا دامن تھامے رکھیے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے اللہ کی پاکی بیان کیا کیجیے. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے بالخصوص جو پاکی بیان کی جاتی ہے، عمومی تسبیحات بھی اس میں شامل ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس سے نماز فجر اور نماز عصر مراد ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر مختلف قسم کی مصائب، مختلف قسم کی مشکلات امڈی پڑی ہوں تو اللہ اس کا حل دو بتاتا ہے: صبر کا دامن تھامے رکھنا، نماز فجر اور نماز عصر کی خصوصی طور پہ پابندی کرنا، اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ سے باتیں کرنا اور اس سے لو لو کرنا. فجر کے نمازیوں کے لیے دوسری برکت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ کو نہ صرف یہ کہ فجر کے نمازیوں سے محبت ہے
بلکہ اس قدر شدید محبت ہے کہ آپ باقی جو خیر کے کام ہیں، دنیا کے کام نہیں، باقی جو خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، آپ فرماتے ہیں ان سے بہتر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں فجر کے نمازیوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وہ لوگ جو فجر کی نماز کے بعد ذکر الہی کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہوں، مجھے یہ بات اس سے بہتر لگتی ہے ان اعطیک اربعۃ من ولد اسماعیل، کہ نبیوں کی اولاد میں سے، اسماعیل کی نسل میں سے میں 4 غلام آزاد کر دوں۔ جناب اسماعیل کی نسل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے مجھے یہ کام زیادہ پسند ہے اور اس سے زیادہ محبت ہے کہ جو فجر کے وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں بھی ان لوگوں کی معیت میں بیٹھ کے ذکر الہی کے اندر مصروف ہو جاؤں۔ فجر کے نمازیوں کے لیے اور صبح کے وقت بیدار ہونے والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے تیسرا عظیم انعام یہ بتایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض احادیث سے صراحتاً یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ تمام احادیث سندن صحاح یا حسان کے درجہ کی ہیں، حسن کے درجہ کی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیز لگا رکھی ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو بوقت صبح اپنی ڈیلی کی ڈیوٹی پہ حاضری دیتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو نائٹ ڈیوٹی کے اوپر مقرر ہیں اور رات کے وقت کرۂ ارضی پہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ دونوں قسم کے فرشتے ان کی ڈیوٹیز چینج ہونے کا جو وقت ہے وہ فجر اور عصر کا وقت ہے۔ فجر کے وقت وہ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے دن بھر کی ڈیوٹی دینی ہے، اور وہ فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں جو رات بھر ڈیوٹی دے کے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں فرشتوں میں تقسیم کی ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، ظہر کے وقت، عشاء کے وقت، مغرب کے وقت ایک ڈیوٹی والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، دوسری قسم کے موجود نہیں ہوتے، لیکن فجر اور عصر کے وقت دن اور رات والے سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور باری باری جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں آپ نے میرے بندوں کو کیسے پایا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اے ہمارے مولا جب ہم ڈیوٹی پہ جا رہے تھے تب بھی وہ تجھے سجدے کر رہے تھے، جب ہم واپس آ رہے تھے تب بھی وہ تجھے سجدے کر رہے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وہ پھر اللہ سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ جو فجر و عصر کے وقت تیرے سامنے پیشانیاں ٹیکے ہوئے تھے اور ان 2 اوقات میں تیری عبادت کر رہے تھے، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ان سب بندوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، تو ان کی خطائیں، تو ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فجر کے وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کے اندر قرآن پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، خصوصی طور پہ اللہ کا کلام پڑھا کرو۔ اس وقت جو کلام پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتوں کی خصوصی حاضری ہوتی ہے، فرشتے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ تفسیر طبری میں لکھتے ہیں
مشہودہ ای تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار. اس نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نماز میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جمع ہو کے اللہ کے بندوں کا قرآن سن رہے ہوتے ہیں، تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ایک سفارش اور دعائیہ کلمات مرتب کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. چوتھی خصوصیت، فجر کے نمازیوں کے لیے اللہ نے یہ انعام رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ وفی لفظ فلا يطلبنکم اللہ بشیء من ذمتہ او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات. فرمایا جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کے امان میں آ جاتا ہے. دیکھنا، اللہ کی امان کو نہ توڑنا. جس نے اللہ کی امان کو توڑ دیا اللہ خود اس سے مطالبہ کریں گے، اور جس سے اللہ حساب لیں گے امان کو توڑنے کا، اسے اللہ اونھے منہ کر کے جہنم میں گرا دیں گے. کیا مراد ہے اس سے کہ وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے؟ شارحین حدیث نے اس کے دو مفاہیم بیان کیے ہیں. ایک مفہوم یہ لکھا ہے کہ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ایک محدث نے لکھا ہے. جناب سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب تشریف فرما ہیں. وقت کا ظالم بادشاہ حکمران کہتا ہے، جناب سالم یہ مجرم ہے، اس شخص کو لے جائیں، اتنے کوڑے لگائیں، اتنی اس کو سزا دیں. جناب سالم اسے پکڑتے ہیں، قید خانہ کی طرف بڑھتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں. اس سے پوچھتے ہیں تو نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی؟ کہتا ہے پڑھی تھی. کہتا ہے پڑھی تھی. اس کو واپس لے آتے ہیں. حجاج کا خوف بھی ہے کہ ظالم بہت ہے. پوچھتا ہے سزا کیوں نہیں دی؟ سزا کیوں نہیں دی؟ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے جناب عبداللہ ابن عمر سے سنا تھا. جناب عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا تھا جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے. تم اللہ کی حفاظت کو مت توڑنا. اسے تمہارے کہنے پہ سزا دیتے ہوئے مجھے اللہ کا خوف لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے سزا نہیں دی. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کا پاس کرنا ہوگا کہ ہم تو مسجد الفتح میں ایک ساتھ نماز پڑھ کے آئے. یہ شخص اللہ کی حفاظت میں ہے. اس نے اللہ کو سجدے کیے ہیں، اس کے حضور پیشانیاں ٹیکی ہیں، تو میں اللہ کی حفاظت کو کیوں توڑوں؟ شارحین حدیث نے اس حدیث مبارکہ کا دوسرا مفہوم یہ بھی قلم بند کیا ہے کہ اللہ کے حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ وعدہ ہو جاتا ہے کہ روز محشر اگر تو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا ہے تو میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے تو میری امان میں میری حفاظت میں ہوگا، اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اس وعدے کو مت توڑنا، اسے سنبھال کے رکھنا. ایک پانچویں خصوصیت فجر کی نماز میں اور فجر کے نمازیوں کے لیے رب کریم نے یہ رکھی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعہ فکأنما قام اللیل کلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو نماز عشاء باجماعت پڑھتا ہے اس کو یوں ثواب دیا جاتا ہے
جیسے آدھی رات تک تہجد پڑھتا رہا ہے. ومن صلی الفجر فی جماعہ، اور جو فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لے اسے یوں ثواب دیا جاتا ہے جیسے ساری رات ہی تہجد پڑھتا رہا ہے، ساری رات ہی قیام کے اندر رہا ہے. گویا ہماری رات نماز عشاء کی حفاظت سے آدھی رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، اور نماز فجر کو اس کے ساتھ پلس کر لیا جائے اور باجماعت یہ دونوں نمازیں پڑھی جائیں تو ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. بے شک انسان نیند کے مزے لیتا رہا ہو، خراٹے بھرتا رہا ہو اور خواب خرگوش میں مست رہا ہو، لیکن اگر اس نے یہ دونوں نمازیں باجماعت پڑھی ہیں اسلام کے بتائے ہوئے آداب و ضوابط کے ساتھ، تو اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیند کو بھی قیام اللیل ہی لکھا جاتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق چھٹی برکت فجر کے نمازیوں کو یہ ملتی ہے. مجھے تو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دن اور رات کی برکتیں نماز عشاء اور نماز فجر کے ساتھ وابستہ ہیں. اس حدیث میں رات کی عبادت فجر و عشاء کے ساتھ اسے معلق کیا گیا، وابستہ کر دیا گیا، اور یہ حدیث جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں دن کی برکتوں کو فجر کی نماز کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یعقد فی قافیتی رأس احدکم ثلاث عقد علیک لیل طویل فرقت. جب تم رات بستر پہ جاتے ہو تو شیطان تمہارے سر کے نیچے یہاں گدی کے پاس گردن کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے. اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے نفسیاتی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایمان بالغیب کے اندر یہ چیز شامل ہے. جیسے آپ نے کہہ دیا آمنا وصدقنا مینو ان، ہم نے ایز اٹ از کسی تبدیلی کے بغیر ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. 3 گرے لگاتا ہے. آپ فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. جب صبح کے وقت بیدار ہو کے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے 1 گرہ کھل جاتی ہے. وَإِن تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. وَإِذَا صَلَّى. اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے انحلت عقدہ، تو ساری گریں ہی کھل جاتی ہیں. جب ساری گریں کھل جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اصبح نشیطا طیب النفس. اصبح نشیطا طیب النفس. نشیطا جو ہے نا، اس کا تعلق آپ کی فزیک کے ساتھ، آپ کی باڈی کے ساتھ ہے، جسمانی اعضاء کے ساتھ ہے. فزیکلی وہ چاق و چوبند، چست، حشاش بشاش صبح اور دن کا وقت گزارتا ہے. اور طیب النفس آپ نے کہا، طیبہ نفسیاتی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر اور روحانی طور پر بھی وہ پاکیزہ رہتا ہے. گویا نماز فجر کے آپ کے پورے دن کے اوپر 2 اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک اثر فزیکلی ہوتا ہے، مادی طور پر ہوتا ہے، آپ کے جسم کو چستی ملتی ہے، آپ حشاش بشاش رہتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور دوسرا اثر روحانی طور پر ملتا ہے. روحانی طور پر اور اسپرٹ کے لحاظ سے آپ کے خیالات میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے نماز فجر کی برکت سے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 کے الفاظ کہہ دیے ہیں، اور میں نے تو ایسے مشائخ، ایسے بزرگوں کا مشاہدہ کیا ہے جو فجر کے وقت بیدار ہونے کے عادی تھے اور تہجدوں کے وقت رب کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے. ان کے جسم میں بھی اور ان کے وقت میں بھی اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. شیخ الاسلام
امام ابن تیمیہ رحمہ ان کے عظیم شاگرد ہیں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ. ان کی ایک عظیم کتاب ہے الوابل الصیب من الکلم الطیب. اس میں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ وقت کے عظیم امام، عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم مجاہد، عظیم کمانڈر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہی ہیں امام ابن تیمیہ نے اپنے ہاتھ سے جو فتاوی لکھے ہیں، صرف ان کے لکھے ہوئے فتاوی 52 جلدوں کے اندر آج ہمارے پاس موجود ہیں. جو انہوں نے عقائد پہ کتابیں لکھی ہیں ان میں سینکڑوں صفحات ایسے ہیں جو ظہر کے وقت بیٹھے اور عصر تک مکمل ایک چھوٹی سی کتاب زبانی لکھ کے فارغ ہو گئے. پس زندہ بھی وقت گزارا، تتاریوں کے ساتھ مار کے بھی کیے، جیلوں کے اندر بھی صوبتیں برداشت کی اور اتنے بڑے بڑے کام کیے، مناظرے بھی کیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فجر کے وقت سے لے کے دیر تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے. اور میں جب ان سے پوچھتا کہ آپ اتنا وقت لگاتے ہیں، فرماتے ابن قیم یہ تو میرے صبح کا ناشتہ ہے، اگر میں یہ وقت نہ لگاؤں تو میرے جسم میں کمزوری سی رہتی ہے، لگا لوں تو ایک نشاط، ایک قوت اور ایک برکت اللہ کی طرف سے میرے کاموں کے اندر شامل ہو جاتی ہے. تو گویا نماز فجر ادا کرنے والے نمازیوں کے لیے اللہ نے یہ برکت بھی رکھی ہوئی ہے. اس کے اندر ایک 7ویں برکت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ جو نماز فجر کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، فجر کا وقت بیسیکلی اندھیرے کا وقت ہے. سپیدہ سحر پھوٹ تو رہا ہوتا ہے لیکن ابھی اس نے رات کی تاریکی اور اس کے پردے کو پوری طرح سے چاک نہیں کیا ہوتا. وہ اندھیرے کا وقت ہوتا ہے. بے شک آج کل کے دور میں اندھیرا نہ بھی ہو، سٹریٹ لائٹس موجود ہوں، روشنی کے انتظامات وافر ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اصل چیز کو دیکھ رہے ہیں. وقت اندھیرے کا ہے. اندھیرے کے وقت میں جو نماز کی طرف چل کے آتا ہے، اور خصوصاً اندھیرے کی 2 نمازیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، جو ان نمازوں میں اندھیرے کے وقت میں نماز کی طرف چل کے آتا ہے، کل قیامت کے دن جب سورج بے نور ہوگا اور جب چاند بکھر جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور ہر کسی کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، نور اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ دے دے گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. جو اندھیروں کے اوقات میں نماز کی طرف چل کے آتے ہیں، زبان نبوت سے اے میرے امتیوں ان کو مبارکباد دے دو، اللہ روز محشر ان کو کامل نور نصیب فرمائے گا، مکمل روشنی نصیب فرمائے گا. اور مکمل روشنی کیسی ہوگی؟ قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. ان کے جسم سے، ان کے وجود سے، ان کے دلوں کے اندر معرفت الہی کے سوتوں اور چشموں سے ایسا نور پھوٹتا ہوگا کہ ان کے جسموں سے پھوٹنے والا نور ان کے آگے بھی پھیر رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی پھیر رہا ہوگا. یہ بشارت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر دی ہے ان لوگوں کو جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پیدل چل کے مسجد میں آ کے اللہ کے گھر میں ادا کرتے ہیں. اس کے اندر فجر کے نمازیوں کے لیے ایک 8ویں برکت اللہ رب العزت نے یہ بھی رکھی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والا انسان اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ایک 9ویں برکت فجر کے نمازیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ. جو ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھتا ہے
دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک 10ویں اور آج کے اس درس قرآن کے حوالے سے سیکنڈ لاسٹ برکت جو فجر کے نمازیوں کے لیے رکھی ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد بہت ساری نعمتیں ہیں، حور و غلمان، فواکہ، میوہ جات اور ایسی انگنت نعمتیں جو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خیال تک آیا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی نعمت رب العالمین کے چہرے مبارک کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے۔ چاندنی رات ہے، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ کائنات میں اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے اور اپنے نور اور ضیاءپاشیاں انسان اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں اور آخرت کے خیالات ان کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جس طرح تم 14ویں کے چاند کو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہو، تم قیامت کے دن اللہ کا دیدار ایسے ہی کرو گے۔ لا تضامون فی رؤیتہ۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس حدیث میں جو انسانوں کی رؤیت کی تشبیہ چاند سے دی گئی، چاند کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایک تو دیکھنے میں مشقت نہیں ہوتی، اور دوسرا ہر دیکھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ چاند میرا ہے اور میں چاند کا ہوں۔ اللہ کو ایسا ہی تم دیکھو گے، کوئی رش نہیں ہوگا، کراؤڈ نہیں ہوگا، دھکم پیل، مشقت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعَلَى صَلَاةٍ قبل غروب الشمس فافعلوا۔ دیکھو میرے صحابہ، ایک نماز طلوع آفتاب سے پہلے اور ایک نماز غروب آفتاب سے پہلے، ان دو نمازوں کے بارے میں اگر ہو سکے تو تم کبھی شکست نہ کھانا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں ایک بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں۔ چاند کا تذکرہ، دیدار باری تعالیٰ کا تذکرہ، رؤیت حق کا تذکرہ، اور اس کے بعد نماز فجر اور نماز عصر کا تذکرہ، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ جو فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ اپنا دیدار خصوصی طور پر نصیب فرمائیں گے، اور ان میں بعض کچھ نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ دن میں 2 وقتوں میں اللہ انہیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، کیونکہ وہ دیدار کے بھی لمحات، اوقات اور جیسے بھی اللہ نے اس کی ترتیب رکھی ہے وہ طے شدہ ہے۔ کسی کو کتنی بار دیدار، کسی کو کتنی بار دیدار۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے، دوسرا قابل غور جملہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے جو 2 نمازیں ہیں ان کے بارے میں مغلوب نہ ہونا، ہارنا نہ، شکست نہ کھانا۔ کیا مطلب؟ ہارتے تو ہم تب ہیں نا جب کوئی مار کا لڑنا ہوتا ہے، جب کوئی جنگ ہوتی ہے، جب کسی پہ حملہ کرنا ہوتا ہے اور کسی کے سامنے ہم نے مزاحمت کرنی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیے، اس میں بین السطور یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے نیند کے ساتھ، آرام کے ساتھ، راحت کے ساتھ ایک معرکہ برپا ہوتا ہے۔ اس معرکے کے اندر دیکھنا، فجر کی نماز کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اور غروب آفتاب سے پہلے اپنی جاب، اپنے بزنس، اپنے کاروبار، اپنے کسٹمر کے ساتھ انسان مصروف ہوتا ہے،
اس وقت بھی زندگی کا ایک مارکہ برپا ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ تم پر ہے کہ تم نے اللہ کے دیدار کو حاصل کرنا ہے یا اس مارکے میں شکست کھا کے فجر اور عصر کی برکتوں سے محروم ہو جانا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں آخری پوائنٹس کی طرف بڑھتا ہوں اور 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو وقت پہ سمیٹتا ہوں۔ فجر کی نماز ان تمام برکتوں کے ساتھ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے بہت سارے حقائق اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ نے تو ایک حدیث میں انتہا کر دی، بس کر دی، وہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا، اس کے خزینے، اس کے دفینے، اس کے ڈائمنڈز، اس کے ہیرے جواہرات، لال اور یاقوت، موتی، پراپرٹیز، جائیداد، بینک بیلنسز، سب کچھ ایک طرف رکھا جائے اور فجر کی 2 رکعتوں کو ایک طرف رکھا جائے، آپ فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں پوری دنیا سے بہتر ہیں۔ لیکن یہ انسان کو پتہ تب چلے گا جب وہ قبر میں لیٹا ہوگا، جب وہ قبر میں لیٹا ہوگا۔ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے، فرمایا جانتے ہو یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ اس وقت اللہ سے کہہ رہا ہے اور یہ درخواست کر رہا ہے، اللہ ساری دنیا لے لی جائے اور مجھے 2 رکعتوں کا موقع دے دیا جائے۔ لرکعتانی، 2 رکعتیں اب اس کو پوری دنیا سے پیاری لگتی ہیں۔ آج ہماری فجر کی نماز بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے، بالخصوص جب سے سوشل میڈیا نے ایک فکری یلغار کی ہے۔ فیس بک کے پیجز، واٹس ایپ کے گروپس، یوٹیوب کے چینلز، پب جی کی گیمیں، ڈیلی موشنز اور اس طرح کے سارے ٹولز اور آلات ہمارے معاشرے کے اندر متعارف ہوئے ہیں، تو بہت ساری رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ بہت سارے ٹین ایجرز جن کی عمر تقریباً 13 سال سے لے کے 25 سال تک ہے، یہ 13 سے لے کے 25 سال تک والے بہت سے نوجوان صبح اٹھتے ہوئے ان کا سب سے پہلا کام فیس بک پیج کو دیکھنا ہوتا ہے، اور رات سوتے ہوئے سب سے آخری کام بھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور بعض ہمارے وہ گھرانے جن کے آباء و اجداد تہجد کے نمازی تھے، رات کو اٹھنے والے تھے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے تھے، اس پورے کے پورے گھر میں ایک ہو کا عالم ہوتا ہے اور سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے فجر ہوئی ہے تو اب ان کی رات شروع ہو گئی ہے۔ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ میں یونیورسٹی لائف کے اندر ایسے اپنے کچھ کولیگز کو، اپنے کچھ روم میٹس کو، اپنے کچھ یونیورسٹی فیلوز کو بھی دیکھتا تھا کہ رات کے 2 بجے تک سٹڈی کرتے رہتے تھے، 2:30 بجے تک جاگتے ہوتے تھے، 3 بجے تک جاگتے ہوتے تھے، اور فجر کی اذان سے آدھ گھنٹہ پہلے سو جاتے تھے۔ خواب خرگوش میں اگر آپ اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں تو آپ کو فجر کی نماز کا ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا، وگرنہ آپ کا فیصلہ ہے۔ جو فجر کی نماز سے رہ گیا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ وہ اتنے گندے کان ہیں کہ شیطان انہیں ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور جن کانوں کے اندر شیطان پیشاب کر جاتا ہے اس میں کیا جسمانی بیماریاں ہوں گی اور کیا روحانی بیماریاں ہوں گی، وہ کسی لیب میں تھوڑی آئیں گی، وہ کسی لیبارٹری میں تھوڑی دکھائی دیں گی، وہ تو شیطانی بیماریاں ہوں گی جو شیطان کے یورین کی وجہ سے الصادق المصدوق کی سچی زبان کے مطابق اس گھر کے اندر پیدا ہو رہی ہوں گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے دیکھا ایک شخص کو لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے سرانے،
यूं पत्थर पकड़ के खड़ा है, उसके सर पे मारता है, भेजा बाहर निकल जाता है, वो पत्थर को पकड़ने जाता है, तब तक सही हो जाता है, वो दोबारा मारता है, फिर कुचला जाता है। पूछा ये किसकी सजा है? बताया गया ये वो है जो फजर की नमाज से सोया रहा था। आइए इसके लिए घर में माहौल बनाएं, घर वालों को ये बातें बताएं, उनके साथ मीटिंग करें, उनके साथ मामला तय करें, रात को जल्दी सोएं, कुछ उसूल व ज़वाबित बना लें, सुबह जल्दी उठें, बाप को फिक्र हो, हर एक दरवाजा खटखटा रहा हो, उठ जाओ बेटे, उठ जाओ बेटी, ए फलां तू उठ जा, ए फलां तू उठ जा, ए फलां तू उठ जा। हमें इस पे मेहनत करना होगी। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आपको फजर की नमाज की सारी बरकतें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।